کیے تھے کیا خیال تھا؟ اس کے بارے میں یہی کہتے تھے، یہی سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جو اعمال ہم نے کیے ہیں وہ اگر برابر سرابر معاملہ ہو جائے، برابر سرابر، نہ اجر ملے نہ عذاب ملے، وہ ہمارے لیے غنیمت ہے، تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ جیسے یہ حضرت ابو بردہ، یہ مشہور تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کے صاحبزادے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن عمر انہوں ملے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد نے آپ کے والد کو، یعنی میرے والد حضرت عمر فاروق، انہوں نے آپ کے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کو کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا کہا؟ تو کہنے لگے کہ یہی کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہم نے جو اعمال کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، ہجرت کی اور نمازیں وغیرہ پڑھی، یہ اعمال اگر برقرار رہیں، یہ اعمال اگر ہمارے برقرار رہیں تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں اور کیا چاہیے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت اور آپ کی مبارک صحبت میں ہم نے جو اعمال کیے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں گے۔ رسول اللہ کی صحبت کی برکت سے، آپ کی تربیت کی برکت سے ہم نے جتنے اعمال کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ مقبول ہوں گے، وہ ہمارے لیے برقرار رہیں، یہ چاہت ہے، اور وہ اعمال انشاءاللہ برقرار رہیں گے، ان پہ ہمیں اجر ملے گا۔ لیکن آپ کے بعد جو ہم نے اعمال کیے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں اگر اس میں معاملہ ان اعمال میں برابر سرابر رہے، نہ سزا ہو، نہ جزا ہو، نہ اجر ہو، نہ عذاب ہو، تو یہ ہمارے لیے میں غنیمت سمجھتا ہوں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ اشعری نے اس پہ یہ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے جہاد کیا، بعد بھی ہم نے جہاد کیا، بعد بھی ہم نے نمازیں پڑھی، اور بعض بھی ہم نے اور بہت ساری نیکیاں کی، اور ہمارے ہاتھ پہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ ہمیں تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ تو حضرت عمر فاروق کو ارشاد فرمانے لگے، آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کی تربیت کے اثر سے، آپ کی صحبت کے اثر سے، اس کا تو ہمیں انشاءاللہ اجر ملے گا۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو ہم نے کیے ہیں، وہاں اگر معاملہ برابر سرابر رہا تو یہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ میں تو یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر، اور میری تمنا ہے، میری دلی چاہت کہ اگر برابر سرابر رہے تو بھی، اب عمل ہے، اب ہے فاروق جس کو اللہ دنیا میں ہی جو محل بنائے اس کی خوشخبری دے، اپنے حبیب کی زبانی دے، اور پھر یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ جس گلی سے عمر فاروق گزرے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گلی میں نہیں آ سکتا، وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور زمین پہ اگر زلزلہ آ جائے، اب ٹھوکر مارے تو زلزلہ تھم جائے، پانی اگر نیچے جائے تو اس میں ایک چٹ ڈال دیا، پانی اوپر آ جائے، دریا کا پانی، اور انسان تو انسان، درندے بھی فرمان بردار بنے، اور آپ کے عدل کے مسلمان تو مسلمان، کافر مثالیں دیں، اس حضرت عمر فاروق کا یہ حال ہے۔ اور ایک ہم بنے ہوئے ہیں کہ 24 گھنٹے ہمارا کام کیا ہے، ایک دوسرے کے پاؤں کاٹنا، ایک دوسرے کے پاؤں کاٹنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، اور ایک دوسرے کی غیبت کرنا، اور ایک دوسرے کو تکالیف دینا، نماز نہ پڑھنا، یا پڑھنے کا جیسا حق ہے اس طرح نہ پڑھنا، کبھی پڑھنا کبھی نہ پڑھنا، جمعات کا اہتمام نہ کرنا، اور وہ پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ نہ پڑھنا،
پھر ہمارے اعمال کا کیا ہوگا؟ ہم بیغم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آدمی کو اچھی صحبت ملے، اچھی صحبت ملے، نیک صحبت ملے، اچھی مجلس ملے، تو اس سے دل کی کایا پلٹتی ہے۔ آج ہم بازاروں میں تو بیٹھتے ہیں، آج ہم دکانوں میں تو بیٹھتے ہیں، اور دیگر حضرات جو دکاندار نہیں وہ دکانداروں کے ساتھ بیٹھ کر گپ تو لگاتے ہیں، بازاروں میں بیٹھ کے گپ تو لگاتے ہیں، وہاں گھوم پھر کے گپ تو لگاتے ہیں، پارکوں میں تو جاتے ہیں، اور محافل میں جاتے ہیں، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے وہاں مسلمان نہیں آتے۔ ہمارے دل کی کایا کیسے پلٹے؟ حالانکہ بہت سے صحابہ کرام سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دفن کر رہے تھے اور مٹی ڈال رہے تھے، ابھی ہم دفن سے فارغ نہیں ہوئے تھے، مٹی ڈال رہے تھے، اس وقت ہم نے اپنے دلوں کے اندر بڑا اثر محسوس کیا تھا، بڑا اثر محسوس کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو نور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت کا جو نور تھا، جو روشنی تھی، ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا تو اس وقت ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ روشنی نکل گئی دلوں سے، اور اب ہمارے دلوں کی وہ کیفیت نہیں رہی جو پہلے تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے جو کیفیت تھی، وہ صحابہ کرام سے منقول ہے۔ اور ظاہر ہے یہ کیفیت صرف صحابہ نے نہیں محسوس کی، بلکہ آفتاب نبوت جب غروب ہوا تو پوری کائنات نے یہ کیفیت محسوس کی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کے بارے میں نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں رو رہی تھی؟ کیا یافور گدھے کے بارے میں نہیں آیا تھا کہ وہ دوڑ رہا تھا، ادھر ادھر دوڑ رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا، اور اپنی ہی زبان میں کوئی چیخ چلا رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا، اور آخر اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کے جان دے دی۔ ہر چیز پہ اثر ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا۔ تو اس سے ایک سبق تو ہمیں ملتا ہے کہ اچھی مجلس اور اچھی صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے دل پہ۔ خدا کے لیے ہم علماء کی مجلسوں میں بیٹھے، قرآن کی مجلس میں، حدیث کی مجلس میں، ایک تو ہمیں ضروری مسائل بھی معلوم ہوں گے، ایک اللہ اور اس کا رسول کیا کہہ رہا ہے وہ ارشادات بھی معلوم ہوں گے، اور پھر یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اچھا انجام کس کا ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو کچھ ہم سنیں اس میں تو مکمل عمل کرنے کی، اور نیک مجالس میں اور نیک صحبتوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ دین کا کام جو اللہ نے دینی علم دیا ہے، یہ دین کا کام مرتے دم تک لے لے۔ اللہ تبارک و اس لیے کہ آدمی جس حالت میں مرتا ہے، جیسے اس دن آپ نے حدیث سنی تھی، جس آدمی میں حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اسے دین کی خدمت پہ قائم و دائم رکھے اور خاتمہ اسی پہ ہو جائے تو پھر کل باعث بھی اٹھنا بھی اسی پہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ نصیب فرمائے، اس پہ اخلاص عمل اور سب کو عمل اور سننے کی اخلاص کے ساتھ اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔